الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه وأنصاره أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا سيد العارفين. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، قادیانی کفریات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے بات فرمایا کہ قادیانی غلام احمد قادیانی ملعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار گستاخیاں کی. مدلل باحوالہ آپ کی خدمت میں وہ سب اس کے بکواسات پیش کر دیے ہیں، اور آج اس نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق اس نے نازیبہ کلمات کہے ہیں، قرآن مجید کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں، آج باحوالہ وہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام قدیم ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے، ازلی کلام ہے اور کلام قدیم ہے. تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور 23 سال کے عرصہ میں بتدریج قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا. قرآن مجید کی نظیر مثل پیش کرنا ناممکن اور محال ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن قادیانی ملعون نے قرآن مجید فرقان حمید کی بھی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی. پہلی بات، عام طور پر قادیانی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم مسیح مجدد مہدی مانتے ہیں، اسے ہرگز نبی یا رسول نہیں مانتے یا صاحب وحی نہیں مانتے. لیکن یہ سب ان کے جھوٹ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی، رسول اور صاحب وہی آپ کو مانتا ہے، اور اسی پر ساری قادیانی لوگوں کا اتفاق ہے. جبکہ اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ قذاب اور دجالوں میں سے ایک دجال ہے، اور ایسا شخص کافر ہے، مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے. جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی اسی دائرہ کار میں شامل ہے. یہ میرے پاس ہے، اس کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 454 ہے. یہ دیکھیں، اس میں
صریحاً یہ انڈر لائن کی ہوئی عبارت ہے. اس میں یہ صراحتاً کہتا ہے کہ میں کہتا ہے جب کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر. اب اس عبارت میں بالکل واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ میں صاحب وحی ہوں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل نازل کی، قرآن مجید نازل کیا، اسی طرح کہتا ہے مجھے اپنی وحی پر بھی اسی طرح ایمان ہے. تو اب اس میں کیا شک رہ گیا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو صاحب وحی، اپنے آپ کو نبی، اپنے آپ کو رسول مانتا ہے. لہذا قادیانیوں کے اس دجل سے اہل اسلام کو آگاہ رہنا چاہیے اور ان کی یہ کذب بیانی ان کے سامنے بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگ ان کے اس دجل سے محفوظ رہ سکیں. یہ میرے پاس ہے ان کی روحانی خزائن، اس کا جلد نمبر 22 ہے اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 87، اور اس پر وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 87 پر، کہتا ہے کہ یہ عبارت میں نے انڈر لائن کر دی ہے، یہ دیکھیں موٹی سرخی میں. اس میں یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی. اس ناپاک عبارت میں اس نے قرآن مجید کا کلام الہی ہونے کا ہی انکار کر دیا. کہتا ہے کہ قرآن مجید میرے منہ کی باتیں ہیں، جبکہ قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں. یہ تو فقط اور فقط کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس پر. اور اس ظالم نے قرآن مجید کو اپنے منہ کی باتیں قرار دی. اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کو کلام الہی نہیں مانتا، جبکہ اگرچہ اس نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب ہے، اور آگے کہتا ہے اور میرے منہ کی باتیں. تو اس کا مطلب اس کے نزدیک یہ ہوا کہ قرآن مجید کچھ اللہ کا کلام ہے اور کچھ میرے منہ کی باتیں ہیں معاذ اللہ. تو یہ صریحاً قرآن مجید کی توہین ہے اور قرآن مجید کا انکار ہے، جو کہ خالص کفر ہے. قادیانیوں کو جو اس کے ماننے والے ہیں، انہیں ان کفریات پر مطلع ہو کر اس کو ماننے کا کوئی جواز نہیں، جبکہ اس کی ایسی کفریہ باتیں واضح ہو چکی، اتمام حجت ہو چکی. تو اب جو شخص اس کو مانے گا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو. اسی کتاب کے روحانی خزائن کے جلد نمبر 22 میں یہ کہتا ہے صفحہ نمبر 220 پر، صفحہ نمبر 220 پر روحانی خزائن جلد نمبر 22 پر کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر. اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو مجھ پر نازل ہوا ہے، جو میرے پر نازل ہوتا ہے، خدا کا کلام یقین کرتا ہوں. اب دیکھو اس ناپاک عبارت میں بھی اس نے بالکل واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ جس طرح قرآن مجید خدا کا کلام ہے، اسی طرح کہتا ہے کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح خدا کا کلام ہے. اب جو قادیانی غلط پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو
نبی رسول نہیں مانتے بلکہ صرف مادی اور مجدد مانتے ہیں، تو کیا یہ بات ان کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں؟ وہ شخص تو اپنے آپ کو نبی رسول اور صاحب وحی کہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے نبی رسول نہیں مانتے۔ تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، اور یہ قادیانیوں کے سری کفریات ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے انہوں نے کیے ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس ہے ان کی روحانی خزائن، اس کا جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 140 ہے۔ تو اس میں اس نے جو قرآن مجید کے بارے میں یہ بکواسات کرتا ہے، تو اس نے اس میں اسی طرح کی قرآن مجید کے متعلق باتیں کہی ہیں۔ کہتا ہے اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ والا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا، اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر باواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے پر شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، کتنا بڑا قذاب ہے کہ صراحتاً یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف میں قادیان کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پاروں میں ہرگز ایسی کوئی ناپاک عبارت موجود نہیں جس میں یہ موجود ہو کہ قرآن مجید قادیان میں یا قادیان کے قریب نازل ہوا۔ یہ صریحاً اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان ہے، قرآن مجید فرقان حمید پر بہتان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، نہ کہ قادیانی خبیث پر یا کہ قادیان میں معاذ اللہ۔ تو آپ دیکھو یہ کیسے کیسے سری جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایسا جھوٹا شخص تو انسان کہلائے جانے کا بھی مستحق نہیں، چاہے جائے کہ اسے کوئی نبی یا رسول مانے یا اسے کوئی مہدی یا مسیح موعود مانے، ایسا شخص تو انسان کہلانے کا بھی مستحق ہے۔ اور قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور یہ صریحاً جھوٹ بول رہا ہے کہ قرآن مجید قادیان کے قریب نازل ہوا۔ میری قادیانیوں سے جن کے علم میں یہ باتیں نہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ایسے کفریات سے مطلع ہو کر تمہیں توبہ کرنی چاہیے اور ایسے شخص کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، اور آقا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں پکا پکا آنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے اور اپنے فضل سے اپنی جنت میں داخل کرے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد اول ہے، اور اس میں 593 پر یہ کہتا ہے قرآن مجید کے بارے میں پھر جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ بعض اللہ کی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو قادیان
کے قریب نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ اور قرآن مجید پر بھی صریحاً بہتان اور جھوٹ۔ قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی ہے جو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوا اور کچھ سفروں میں قرآن مجید فرقان حمید بتدریج نازل ہوتا رہا۔ تو اس شخص کا یہ کہنا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قادیان کے قریب نازل کیا ہے، یہ قرآن مجید پر بھی جھوٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی جھوٹ ہے، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو شخص اس کا قائل ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو اس کا ماننے والا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف کرنا چاہیے۔ سچا مذہب، سچا دین دین اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی اور دین قبول نہیں فرماتا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے ید مبارک میں میری پاکیزہ جان ہے، کوئی یہودی عیسائی میرا نام سننے کے بعد مجھ پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ بند کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبی رسول ہونے کا یا اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ ذلی طور پر کہے، بروزی طور پر کہے، کسی طرح کہے، تو ایسا شخص کافر ہے اور دجال ہے، کذاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی گمان کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا اور میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ بکواسات جو اس نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کی ہے، کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی کثیر گستاخیاں کی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ وہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام پہ کرے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔